بگڑے بگڑے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ بیگم بگڑ جائیں تو گھر برباد ہو جاتے۔ ہاں اس لیے بیگموں کو تلاش کرو تو ٹھیک تلاش کرو، جہیز کے چکر میں تلاش نہ کرو بلکہ ایمان والی دیکھو۔ ہاں بیگموں نے تباہ کر دیا، تباہ۔ ہاں کتنی بیگموں کے بادشاہ جیل کی چکی چلا رہے، یہ بتا رہا ہوں میں۔ اس وقت تو کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، نشے میں تھا 4 پہیا کے، مگر نشہ اتار دیا اس نے۔ ایسا نشہ اتارا، ایسا نشہ اتارا ہے کہ حالت خراب کر دی، پتہ نہیں کہ گاڑی کہاں ہے اور میرا صوفہ اور میرا فرنیچر کہاں ہے۔ ہاں بیگموں کو دیکھو تو اچھی دیکھو، دیندار دیکھو، چاہے غریب ہو تھوڑی سی۔ مطلب اب روٹیاں لگ رہی ہیں، روٹیاں، ان روٹیوں کو ختم کرو۔ مالداری اللہ کے دینے سے آئے گی۔ میں نے دیکھا کہ جہیز میں کار ملی، بک گئی، ٹیمپو میں لٹک لٹک کے سفر کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے دینے سے۔ اور میں نے دیکھا کہ جہیز میں سادہ شادی کی کچھ نہ لیا، اللہ نے ایسا انعام دیا اسے کہ جہازوں میں ٹہل رہا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے فیصلے ہیں، ہے نا؟ اور یہ بھی اللہ کے فیصلہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ انہیں کو نہیں دیتا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ تو سسر جی کو ٹارچر نہ کرو، جتنا سسر جی سے مانگ رہے ہو اتنا مسجدوں میں گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہیں اوریجنل امیر کر دے گا۔ اللہ سے مانگ لو، اتنا اللہ سے مانگ لو، حقیقت بتا رہا ہوں، جتنا بے وضو سسر سے مانگ رہا ہے اتنا باوضو اللہ سے مانگ لو، بس پھر دیکھ کیسے اللہ رحمت کے دہانے کھول دیتا۔ ہمارے پاس تو اگر پاور بھی آئی تو ہم نے اپنے بھائی پہ پڑوسی پہ آزمائی، ہم نے اپنی پاور کا استعمال اسلام کے لیے نہیں کیا، دین کے لیے نہیں کیا، ہم نے اپنے بھائی پہ آزمائی، اپنے بھائیوں پہ۔ ہے کوئی مائی کلال ایسا کہ صاحب میں آج کے بعد جہان آباد میں ڈی جے نہیں بجنے دوں گا؟ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ اگر ایک آدمی بھی چاہے نا کہ میں ڈی جے نہیں بجنے دوں تو آج کے قانون ایسے ہیں کہ ایک آدمی پورے جہان آباد میں ڈی جے نہیں بجنے دے، جیسے ڈی جے بجائے کر دو فون 100 نمبر۔ نہیں میری بات غلط نہیں ہے، بج ہی نہیں سکتے، کوئی بجا کے نکالے۔ یہ مولانا افضل بیٹھے ہیں، انہوں نے قسم کھائی اپنے گاؤں میں ڈی جے نہیں بجنے دیتے۔ ہاں اور آج بھی میرے ساتھ جلسے میں آ گئے، ان کے گاؤں میں پھر ڈی جے تھے، انہوں نے بھائیے سے کہہ دیا بولے فون کر دو، میرے سامنے کہا۔ ایک آدمی چاہے تو حرام کام نہیں ہونے گا، اپنی پاور استعمال کرو اسلام کے لیے۔ ہاں مگر اپنی پاور استعمال کرتے ہیں امام کو مسجد سے نکالنے کے لیے۔ میں نکالوں گا، میں دیکھوں گا کون روکے گا اسے، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد میں حضرت امیر حمزہ نے، سرکار کے چچا نے، ان دونوں نے کلمہ پڑھ کے پتا کیا کہا تھا؟ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا، اے محمد عربی اب دین کی تبلیغ کیے جاؤ، حمزہ ہے کافی۔ ہائے ہائے میں ہوں نا، کرو تم بڑھ بڑھ کے دین کی تبلیغ، میں ہوں، میں دیکھوں گا۔ اللہ تم سے پوچھے گا، میں نے تمہیں جوانی بھی دی تھی، تمہیں آدمی والا بھی بنایا تھا، جہان آباد میں رہنے والے، تم نے کیا کرا؟ یہ ہماری دشمنی ہونا چاہیے اللہ کی، ہماری دوستی ہونا چاہیے اللہ کی۔ کری آپ نے دشمنی اللہ کے لیے نہیں کری ہے کہ جو دین کا مخالف ہے آپ نے اس سے ناطہ توڑا نہیں توڑا، اللہ کے لیے کام اپنے فائدے کے لیے ہماری دوستیاں، اپنے فائدے کے لیے ہماری دشمنیاں۔ حضرت علی نے ایک کافر کو پچھاڑ لیا میدان جنگ میں، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، خنجر سے اس کا سر قلم کرنا چاہتے تو اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا، جیسے تھوکا۔ حضرت علی تھوڑا آواز کھینچ رہا ہے، تھوڑا سا دیکھو آواز کیوں کھینچ رہا ہے۔ جب تھوکا تو حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا، حضرت علی کا دامن پکڑ لیا، علی آپ تو میرا سر قلم کرنے والے تھے، میں نے تھوک دیا تو چھوڑ دیا، جبکہ مجھے جلدی مارنا چاہیے، میں نے تھوکنے سے غصہ زیادہ آنا چاہیے آپ کو۔ کہنے لگے میری دشمنی اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے تھی،
میں نے تجھے پچھاڑا تھا اس لیے کہ تو اللہ کا دشمن تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا بھی دشمن ہو گیا۔ اب ماروں گا تو ہو سکتا ہے یہ میرے لیے، اور علی کسی کو نہ اپنے لیے مارتا ہے نہ اپنے لیے چھوڑتا ہے، علی مارتا بھی اللہ کے لیے ہے، چھوڑتا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو اپنی پاور ہی نہیں دکھا رہے۔ اگر مسجد میں امام نے شراب کے خلاف تقریر کر دی تو شراب ہی خلاف ہو گیا امام کے، تو مسجد میں آ کے کہہ رہے حضرت آپ کو بھی کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی؟ تو تیری پاور کہاں گئی؟ تو دکھانا حضرت اگلے جمعے کو بھی بولنا، میں دیکھوں گا کون کیا کہے گا آپ سے۔ یہ ہے پاور کی بات، تو یہ ہے اپنی پاور دکھاؤ۔ ہاں میرے بھائی اسلام کے خاطر اپنی پاور دکھاؤ، اپنے بھائیوں کو اپنی پاور اور اپنی طاقت نہ دکھاؤ۔ لوگوں کان کھول کر سنو، حضرت عمر کہہ رہے ہیں حذیفہ اس منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ کیسے حضرت عمر کا ایمان مانا؟ حذیفہ کہنے لگے عمر اس لسٹ میں تمہارا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے جب اتنا سنا تو مسکرانے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے منافقین سے مجھے بچا لیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر فرمایا، او بیٹا میرے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے۔ کتنا؟ آدھی دنیا کا حاکم دنیا سے جا رہا ہے تو 80 دینار کا قرضہ، ذرا بتائیں تو 80 دینار کا قرضہ۔ کہنے لگے میرے پاس 80 دینار کا قرضہ ہے، اور میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، اور میرے بیٹے جب میرا وصال ہو جائے، اور میرے بیٹے مجھے قرضدار نہ چھوڑنا، میرے فلاں فلاں رشتے دار کے پاس جانا اور ان سے کہنا میرے بابا کا قرضہ اتار دو، میرے بابا کا۔ اور یہ کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے جب میت ہو گئی دفنا دیا، قبر کی مٹی برابر کر دی، ایک اعلان کرتے ہیں کہ جتنے مہمان ہیں سب کھانا کھا کے جائیے۔ پتہ نہیں یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے؟ آج میت ہوئی ہے کہ آج کسی کا ولیمہ؟ آج میت ہوئی ہے کہ آج کسی کی شادی ہے؟ مجھے بتاؤ، قبر پہ کس بات کا کھانے کا اعلان؟